خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کرایا تو جلوہ جھاڑی پہ ڈال دیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی ہے۔ تمام ظاہر علوم بیان فرمانے والا اللہ آپ ہے، باطن کا شعبہ دینے والا بھی اللہ ہے، باطن کا بیان فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اگر باطن کو بیان کرے تو اتنا ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ یہ راز کیا ہے؟ طور سیمبل ہے۔ پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا سیمبل ہے، طور کیا سیمبل ہے، یہ کیا واقعہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ راز بتایا گیا کہ وہ اللہ جو اپنے بیان کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جلوہ وہاں دکھایا یا وہاں سے آواز آئی، پھر اس کی تصدیق کہاں سے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، گویا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جلوہ ہی تھا۔ جلوہ درخت سے اگر بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جلوہ انسان سے نہ بول سکے؟ اس میں ایک بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ جہاں چاہے جب چاہے وہاں سے بول سکتا ہے۔ ثبوت کے طور پہ بتایا گیا کہ درخت سے بولا، اور تصدیق آپ سب نے کی ہے۔ ایسا ہوا، اگر ایسا ہوا تو پھر کئی دفعہ ہو سکتا ہے، اور کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مضمون کیا ہے۔ دوسرا سمجھ آنے والا جو خلاصہ بتایا لوگوں نے کہ کوہ طور یا جسے آپ جھاڑی کہہ رہے ہو یا درخت ہو، وہ مقام دل ہے، اور یہ جو دیکھنے والا ہے یا خواہش والا ہے وہ مقام عقل ہے۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے اور مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو طور کو دل ہی کہو، اس کی وضاحت کچھ ہی عرصہ بعد سمجھ آ جائے گی۔ اس پر جلوہ گزار دیا جائے تو قائم رہ سکتا ہے، اور یہ جو سوال کرنے والا ہے اس پر اگر جواب ڈائریکٹ آشکار کر دیا جائے تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ ٹھہر نہیں سکتا اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی پاور کا بنایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کا جلوہ کتنی پاور کا ہے، پاور کی جھلک تھوڑی سی دے دی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دینے کے لیے جو جلووں سے منور ذات ہے وہ اور بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جلوے کا شعبہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ شوق والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیرا ہی جلوہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب یہ کہ ہم تیرے ہی جلوے کو اس کا جلوہ سمجھتے ہیں، تیرا جلوہ تیرے ہی روپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بتاتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پوچھو اس سے، کیونکہ اللہ موجود ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ جلوہ بذات خود کیا چیز ہے؟ جلوہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت سے نکل کر جب آپ کا شوق کسی اور چیز کی تمنا کرے جس کا براہ راست آپ کی زندگی سے کوئی ضروری تعلق نہ ہو، کوئی اور شوق ہو۔ مثلا یہ شوق کہ میں اس وقت چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہتا ہے دفتر کا ٹائم ہو گیا، صبح ہو گئی، اب جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا لہریں گنتا جا رہا ہے، اس کی دکان کا ٹائم ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہ جو شوق ہے یہ ضروریات زندگی سے ماورا ہے۔ اس شوق کے اندر اب کسی خالق کا یا کسی ذات کا یا کسی نورانی ذات کا جلوہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے جلوے کی تمنا۔ اب جلوہ خود کیا ہے؟ جلوہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ مثلا چاند جو ہے بذات خود روشنی نہیں ہے، مگر چاندنی جو ہے یہ جلوہ ہے۔ فرض کرو ایک شکل ہے، آپ کا محبوب بیٹا یا محبوب دوست۔ اب جو دوست تھا اس کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 کان، ناک، قد۔ اس میں بات کیا ہے؟ وہی 2 آنکھیں، کان، ناک وغیرہ جو دوسروں کا ہے۔ کیا اس کا رنگ سفید تھا؟ سفید رنگ کے تو کئی لوگ پھرتے ہیں، تو پھر کیا تھا؟ یوں سمجھ لو کہ ماں کے لیے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ جلوہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اس کی ٹنڈ بھی چھوٹی سی ہے، ماں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے؟ یہ جلوہ ہوتا ہے۔ رحمتیں ہیں، وہ چیز جو آپ کے لیے پورے انہماک کا باعث ہو جائے، وہ جلوہ ہوتا ہے۔ یعنی شکل کے اندر ایک اور شکل ہوتی ہے جو محبوب کی شکل ہوتی ہے، وہ چیز جو آپ کو ڈائریکٹ اپنی طرف متوجہ کر دے، کشش کر لے۔ یعنی آپ جب یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کا رنگ ذرا پختہ تھا، لوگوں کو یہ رنگ پسند ہی نہیں ہے، اور مجنوں سے پوچھا کہ سنا بھائی دنیا دیکھی؟ کہتا ہے نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے ہم نے لیلا ہی دیکھی ہے۔ جب درد سے ہوتا تھا مستر، جب درد سے ہوتا تھا مستر، کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے۔
اس کے لیے بس ایک ہی جلوہ ہے اور وہ ہے لیلا۔ لہذا وہ چیز جلوہ ہے جو آپ کو اپنے آپ کو نثار کرنے پر خوشی سے راضی کر لے۔ آپ کو کوئی کہے کہ 1,00,000 روپے جمع کرا دو تو آپ کہیں گے کہ 2 روپے سے کام ہو جائے تو بہتر ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جان دے دو تو آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اور کوئی چیز مانگو، یہ تو ہم پہلے ہی نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے لیے آپ اپنی جان نثار کرنے کو خوشی سے تیار ہو جائیں، وہ جلوہ ہے، اس کو جلوہ کہتے ہیں۔ پھر آگے آپ جلووں کا سفر کرو گے، سب سے بڑا جلوہ سب سے بڑی ذات کا ہوگا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ پھر آگے اور واقعات عالم چلتے چلتے وہاں جائیں گے۔ جلوے کا وجود پہلے ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ دینے والا جاذبیت نہ دے؟ اس نے آنکھ بنانے سے پہلے رنگ پیدا کر رکھے ہیں، پاک سجا رکھے ہیں، آنکھ تو بعد میں بنائی ہے اس نے آپ کے کان بعد میں پیدا کیے اور چہکار اور مہکار پہلے پیدا کیے۔ میوزک ہی میوزک ہے کائنات میں، پھر آپ کو کان عطا کیے، جلوہ عطا فرمایا، نگاہوں کو جلوے کی رعنائی عطا فرمائی ہے، زبان کو اس نے گویائیوں عطا فرمائی کرنے کے لیے چھوٹا سا دل، پھر دل بھر کی کہیں نہ کہیں سے رونق لگا دی، چھوٹی سی دنیا میں یہ کھیل کر دیا۔ پھر بڑے بڑے جلوے، بڑے بڑے دل بھر، بڑے بڑے واقعات، بڑے کھیل، اور یہاں سے وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے نہیں پیدا کرتی ہے کہ کھاؤ پیو اور مرتے چلے جاؤ، قبریں بناتے جاؤ، نو، یہ بڑے راز کی داستان ہے۔ عقل مند کی بات ہے کہ جہاں پر اس کا ہونا ہوتا ہے تبھی تو تمہارا ہونا ہے۔ اس نے مخلوق کو بالکل چھوڑ نہیں دیا کہ مخلوق ہے چابی دے دی، بالکل سیٹ کر دیا کائنات کو، ٹک 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 ہوتی جا رہی ہے، نہ، اس نے بڑے سسٹم کے ساتھ یہ سب بنایا۔ ہر دل کے ساتھ دھڑکنوں کو گنتا ہے، وہ آنسو کی خبر رکھتا ہے، اور رات کی تاریکی میں، سیاہ راتوں کی سیاہ تاریکی میں، کالے پہاڑ پر چلنے والی چھوٹی چونٹی کے دل کی دھڑکن کی آواز سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے، وہ اتنا باخبر ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی پانی پہنچا دیتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا، یہ سب جلوے ہیں۔ اب جلوے کو دیکھنے کا طریقہ، جلوے کا مفہوم سمجھا گیا؟ تم صاحب عقل ہو تو واقعات کے نتائج اور سبب پر غور کرو، آپ کو جلوہ عقل میں مل جائے گا۔ اگر تمہارے کان کام کرتے ہیں تو نغمات کی تلاش میں رہو، وہ نغمہ جو تمہیں دم بخود کر دے وہاں جلوہ ہوگا۔ کہتا ہے پتہ نہیں کیا تھا، بلبل تھا کہ پرندہ تھا، کہتا ہے پھر آگے نہیں چل سکے، وہاں ٹھہر گئے، کس کی آواز تھی بھائی؟ کہتا ہے کہ بس آواز تھی، اس وقت زمین نے قدم پکڑ لیے، جہاں زمین نے تمہارے قدم پکڑ لیے ہیں وہاں جلوہ ہے، سمجھے بات؟ اسی طرح چلتے چلتے نگاہ میں اچانک کوئی بندہ آ گیا، کہتا ہے سفر ختم ہو گیا، پھر آگے نہیں گئے۔ اس نے کہا پڑھو قرآن شریف، بسم اللہ پڑھی اور آگے بند کر دیا۔ ملا نے اس کو کہا کہ پڑھو الف، اس نے پڑھا، پھر اس نے کہا پڑھو بے، اس نے کہا بے کی کیا ضرورت ہے، سب کو بند ہی کر دیا۔ کہتا ہے بے نو بننے لاؤ۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، یہ سب جلوے کی کہانیاں ہیں، اور یہ کائنات جلوے کا جلوہ ہے۔ آپ غور کیا کرو کہ اس کائنات کے اندر جلوہ تلاش کرنے والی پوری کائنات ہے۔ تاریخ کے اندر بادشاہ ہی بادشاہ ہیں، حالانکہ وہ انسانوں کی تاریخ ہے، قوموں کی تاریخ ہے۔ مثلا ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، حالانکہ فوجیں کٹ رہی تھیں مگر نام بادشاہوں کا ہے۔ اس لیے تاریخ ہے انسانوں کی، تاریخ ہے اور قسم کے لوگوں کی، جلووں کی تاریخ ہے۔ دنیا میں بے شمار جلوے آئے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا تخت چھوڑ دو، ہم بادشاہت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ سلامت تخت مل رہا ہے برطانیہ کا، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو رول۔ پھر وہ جو عورت ہے کہیں اور چلی جائے گی، کہتا ہے نو ناٹ ایٹ آل، تخت کو چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے، I cannot do it without the help of a person whom I love۔ تو اس نے چھوڑ دیا تخت، یہ جلوہ ہے۔ ایک اور جلوہ نظر آیا، اس آدمی کو